اسی کے پاس پرانی ہے تو وہ کہتا ہے اس کے پاس نئی کیوں ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن انسان اپنے مال اور اپنے حال سے خوش نہیں ہوتا کہ جو کچھ بھی ہے الحمدللہ علی کل حال ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ تفاخر، یعنی فخر کرنا، یعنی میرے پاس زیادہ ہے، اس چیز پر فخر کرنا، تکبر کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اور چوتھی بات ہے جہاں پر انسان زیادہ سے زیادہ کی طلب کرتا ہے، یعنی جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جاتا تو وہ دوسرے کی بھی تمنا کرے گا۔ اگر اس کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا کاش مجھے ایک اور پہاڑ مل جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ۔ اور کوئی بھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے، یعنی قبر میں جا کر قبر کی مٹی ہی انسان کی اس خواہش کو ختم کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو الہاکم التکاثر، تم کو ہلاک کر دیا، تم کو غفلت میں ڈال دیا، کثرت کی چاہنے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ پھر کہا کہ جب تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ایک قیامت والے دن تم پچھتاؤ گے کہ یہ میرے ساتھ کیا بنی ہے۔ پھر کہا کہ کاش تمہیں علم الیقین ہو جاتا، علم الیقین ہو جاتا، تمہیں یقین آ جاتا جو کچھ تمہارے پاس علم آ گیا تھا آخرت کے بارے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں علم الیقین، ہم نے تجھے کتاب میں بار بار بتایا کہ قیامت کا دن آ رہا ہے، قیامت کا دن آ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا لو، اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، یہ دنیا کے دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ تیرے پاس علم کی کمی نہیں تھی، تیرے پاس علم آ گیا تھا، تجھے بار بار سمجھا دیا تھا، پھر بھی تو نے نہیں مانا، کاش کہ تجھے علم الیقین ہو جاتا۔ یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ پھر کہا گیا لا ترون الجحیم، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، تمہیں جہنم، یعنی جہنم میں جانے سے پہلے ان کو جہنم کا دیدار کروایا جائے گا، یعنی جہنم میں جانے سے پہلے ان کو جہنم دکھائی جائے گی۔ کس طرح؟ وہ کیوں دکھائی جائے گی؟ اس لیے تاکہ ان کے دل میں اور زیادہ ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، یعنی پہلے سے ہی جب پتہ چلے، ایک تو ہے کہ اچانک اٹھا کر ڈال دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ پہلے دکھا کر پھر ڈالا جائے، تو انسان کی یعنی پہلے ہی آدھی جان نکل جائے۔ جس طرح کہ ایک بچہ ہے اگر اس کا آپریٹ کرنا ہے، کسی چیز کا آپریشن ہے تو اس کو لے کر جاتے ہیں، اگر ڈاکٹر اس کو اوزار وغیرہ پہلے ہی دکھا دے، دیکھیں بیٹا یہ چھری ہے، اس کے ساتھ آپ کا آپریشن کیا جائے گا، یہ کینچی ہے، یہ اوزار ہے، آپ کا پیٹ کاٹ دیا جائے گا، آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے وہ بچہ تو پہلے ہی آدھا مر جائے گا کہ میرے ساتھ اس طرح کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ان کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی، جہنمیوں کو۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے چھری وغیرہ نہ دکھائی جائے، چھری نہیں دکھانی چاہیے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر کہا ثم پھر لترونھا عین الیقین، ثم پھر تم اس کو دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، یعنی جب جہنم کو پہلے دکھائی جائے گی پھر اس کو اور قریب کر کے تم دیکھو گے، آنکھوں سے دیکھ لو گے تم، اور جب اس کے اندر ڈال دیا جائے گا وہ حق الیقین ہو جائے گا۔ علم الیقین کی ایک مثال اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو بتایا ہے، کسی سوراخ کے پاس وہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس سوراخ کے اندر ایک سانپ گیا ہے، تو آپ کو اس بندے پر یقین بھی ہے کہ یہ سچ بولتا ہے بندہ، آپ کو سچ یعنی اس بات پر یقین آ گیا تو وہ یہ علم الیقین ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اس سوراخ میں ایک بہت بڑا سانپ گیا، آپ کو یقین آ گیا تو یہ علم الیقین ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو خود سانپ کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ عین الیقین ہے۔ اور اگر آپ اس سانپ کو ہاتھ لگا کر چھو لیتے ہیں تو یہ حق الیقین ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو سب سے پہلے ان کو جہنم دکھائی جائے گی، پھر ان کو جہنم نزدیک کر کے دکھائی جائے گی، اور جو علم الیقین ہے یہ کتابوں کے ذریعے ہمیں علم اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے کہ واقعی ہی جہنم ہے، جنت جہنم ہے، دوزخ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے، نیک اعمال کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پر علم بھیج دیا، یہ علم الیقین ہے۔ صحیح، لا ترون الجحیم، پھر ان کو جہنم دکھائی جائے گی، ثم لا ترون عین الیقین، اب یہ عین الیقین ہے کہ ان کو آنکھوں سے دکھایا جائے گا بہت قریب کر کے، اور جب اس میں ڈال دیا جائے گا تو وہ حق الیقین۔ پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسا کہ آنکھ، کان، دل، دماغ، امن، صحت، مال و دولت،
اور اولاد وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک سے یہ سوال ہوگا جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا تو ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں کیا ہوگا تو ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حدیث ہے ترمذی کی کہ نعمتوں کے سوال میں قیامت والے دن سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی، ٹھنڈا پانی ہم نے نہیں دیا تھا؟ یعنی یہ صحت کا ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھنڈا پانی کا ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں اور آنکھوں کی صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سوال کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ 2 نعمتوں کے بارے میں لوگ بہت ہی غفلت کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، 2 نعمتوں کے بارے میں بہت ہی غافل ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ صحت اور فراغت، یعنی فرصت۔ یعنی نہ تو ان کا پورا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ان کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ انہیں رب کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں کہ اللہ نے صحت دی، صحت تندرستی دی کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، فراغت فرصت ہے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں۔ ان 2 نعمتوں سے بہت ہی انسان غفلت برتتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار کروایا۔ اب تو گھوڑے اور اونٹ وغیرہ نہیں ہیں، یعنی یہ کاریں ہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل وغیرہ یہ چیزیں ہیں، ہوائی جہاز ہے، اور عورتوں کے ساتھ عورتیں تیری نکاح میں دی، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی راحت سے زندگی گزارے، اب بتا کہ اس کا شکریہ کہاں ہے؟ ان نعمتوں کا تو نے کتنا شکریہ ادا کیا؟ یہ سوال ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ علم دیا تھا، دولت دی تھی، عہدہ دیا تھا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ قیامت والے دن جب تک انسان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا تو نہ تو قدم آگے ہٹا سکے گا اور نہ ہی پیچھے، قدم پاؤں نہیں ہلا سکتا، وہ ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ وہ کون سے 5 سوال ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری، اپنی زندگی کہاں گزار کر آئے ہو۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں پر گزاری، پہلے پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر صرف جوانی کے بارے میں کہ جوانی کہاں گزاری تھی، اور تیسرا جو سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، اور چوتھا جو سوال ہوگا مال کہاں پر خرچ کیا تھا، اور 5واں جو سوال ہوگا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ جو آپ کے علم میں ہیں، نماز روزہ صدقہ خیرات یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں، تو اس پر کتنا عمل کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا، یہ ہم سب سے یہ سوال ہونے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ضرور سوال کیا جائے گا۔